شروع حدیث کی امیر المؤمنین کی حدیث حضرت
محمد یونس صاحب نور اللہ قدموں کے ختم میں بارہ اس طرح کے نقطوں کو سنا. ایک مرتبہ تو صرف سعد نام آ گیا اس میں سند میں، تو انہوں کہنے لگی کہ شاید مصنف نے سعد کی روایت اسی لیے رکھی ہے کہ پورا پڑھنا سعادت بن جائے. میں نے کہا ہوگا تو روایت کی سند میں پھر یہاں تو جماعت میں ایک ممتاز فرد ہے جن کا نام سعد ہے. جی اللہ کرے ہمارا آپ کا یہ دورانیہ بھی مکمل نہایہ تک بدایہ سے سعد بن جائے. جی اور سعد ہمارا ہماری آخری منزل ہے، اس میں بھی دیر لگے گی. دیکھیے حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. ہاں اللہ بہت تک آ گیا، جب تک آ گیا ہم قریب دن کی مقام آ جائے اوپر سے آواز آتی ہے ہر بول کے جواب میں لبیک و سعدیک. اوپر سے کہ اسی کو ختم وہ ہمارا بتایا کہ نہیں اور بتایا کہ نہیں اسی پر ختم کیا لبیک و سعدیک. پتا چلا صاحب بہت بڑی چیز ہے. مولانا صاحب جو ہے بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے اب آئیے میں کہہ رہا ہوں کلمتا میں حبیب اللہ کاش کی ہم کیا ہو جائے محبوب بن جائے. لکھنا محبوب ہم لکھنے والے کا قلم تک محبوب ہو جائے. اور یہی جذبہ ہر ایک کا ہونا چاہیے. اور اصل میں انسان کی دو حیثیت ہے. ایک ہے وہ حیثیت عمل کہ اس پر رنگ دکھے ابدیت کا، اور ابدیت یہ ہے کہ وہ جیسے رکھے ویسے رہو، جو کھلائے وہ کھاؤ، زبان پہ شکوے جو قلم لایا نہیں کرتے. کون جو بندہ بولتے وہی کہتے ہیں اللہ کیوں بنی. اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ ایسے بندے کہاں ملیں گے؟ میں کہوں کہ جامعہ اسلامیہ نشاط العلوم تک تکون میں ملیں گے. جس وقت وہ مطلب کی طرف جا رہے ہیں وہ تین تک آفیہ در آفیہ تو میں کہہ سکتا ہوں یہ سارے کے سارے اسی کے مستاق جا رہے ہیں. جو کھلاؤ ہم کھانے پر راضی ہے. میں راضی ہے کہ کبھی میں حافظ نبی صاحب کو مشورہ دیں گے یہ پتا کیا چلا آپ نے قرآن و حدیث کی نسبت پر کیا کہہ دیا ہے اللہ یا تو پر کے زندہ کو نہیں پتا ہے تو مرد کو بھی مرد کو شیف دیتا ہے تو دل صدا محمد کا ہے تو دل تو ہم کا عاشق ہو رہا ہے. اب ہر چیز کو نہیں ایسا ہے تو چاہو تو تھپا رہو اور چاہے تو پیار کرو. ایک ہی ہتھیلی سے دونوں کام ہو سکتے ہیں. چاہو تو تھپا رہو چاہو تو پیار کرو. چلیے یہ حبیب اتان پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا آپ بھی کر لیجیے اللہ کرے کہ ہمارا یہ ساتھ بلکہ یہی ساتھ نہیں ماضی کے سارے ساتھ اللہ کرے کہ حبیب اتان کی طرح ہمارا سال بھی محبوب بن جائے. اللہ قبول فرمائے. اس لیے اس آپ کو نیت صحیح کرانے کے لیے متوجہ کیا تھا. نیت صحیح کرانے کے لیے میں نے کہا پوچھا جائے کیوں پڑھتے ہو؟ جس کو کہتے قرض قرضوں آیا. میں نے کہا جو مشہور ہے ابھی اس کو کنارے کرو وہ ہے نا الفاظوں لیکن سب کو معلوم ہو تو جب دورے والے بھی وہ نہیں جانے تو پھر کیا جانے الفاظوں میں سعادت کی تعریف. میں کہتا کچھ اور جانا کچھ اور جاننے میں 3-4 بات میں کہی تھی. ابھی میں سوچ رہا تھا میں کہ اس کو مرتبہ دوہرا دوں تاکہ آج بھی خاتمے میں بھی نیت شامل ہو جائے. ویسے روزے کی نیت ایک مرتبہ کبھی کیا سحری کے ٹائم میں تو خاتمے کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کر لو تو کبھی مزہ آ جائے. جی نماز میں ایک مرتبہ نیت کر لی تو کادا خیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر کر لو تو کچھ فائدہ جدید حاصل ہو جائے. نیت کر لو کیا ہو میں نے کہا تھا کہ قرآن کہتا ہے صدق اللہ ومن احسن من اللہ صدقا. اللہ کا رنگ لو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. مولانا اپنا رنگ کون سا رنگ بناؤ؟ لوگ الہی بناؤ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. یہ تو قرآن پر پڑھو تو یہ نیت بناؤ کہ اسی رنگ میں رنگ جاؤ. لیکن تم بخاری لے کے بیٹھو حدیث لے کے بیٹھو تو اسی کو تھوڑا سا بدل دو. صرف قدر رسول ومن احسن من الرسول صدقا. بات سمجھ میں آئی؟
وجود ایسا ہو جائے کہ جو دیکھے کہے غلام محمد نظر آ رہا ہے، جو دیکھے تو کیا کہے غلام محمد نظر آ رہا ہے، لبوں پہ تبسم بھی شمائل سے ملتا ہوا، اور آنکھوں کے سرمے بھی شمائل کی حدیث کو دیکھ کر لگایا، اور دنیا بھی شاید وہی پڑھ کر کے پا کر دی، نہیں سب تو وہیں سے آئے، اور داڑھی کی لمبائی اور اس کی حفاظت بھی وہیں سے آئی ہے، کہنے کے سامنے والے سے، یہ ہم تو ہے ہی ہیں، کہ ہمارے زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا پسامہ چھیڑ لیتے ہیں، اب کوئی منزل ہوتی تھی تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، ہمارا تو یہ نظام ہے، ایسا طالب کو ہونا چاہیے، بتاؤ ایسے نہ ہوگے؟ ابھی دیکھیے گھڑی جو ہے کہہ رہی ہے اتنی تیزی سے میں نہیں بھاگ رہی جتنی تیزی سے تم بھول رہے، ابھی تو ادھر میں نے کہا ابھی مقام پر ایک حیثیت آپ کی ہونی چاہیے، ایک کلر آپ پر ہونا چاہیے، کیسا؟ اب ابھی یہ میرا حیث العمل ہے، اور میرا حیث الزمن والقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ حبیبتان کی طرح محبوب بن جائیں، محبوب بن جائیں، اور محبوب کس کو کہتے ہیں؟ یہی سن لیجیے پھر دوبارہ میں پکڑوں گا اس کو، محبوب کہتے ہیں جو آپ کی گاڑی کو جبکہ آپ تیزی کی اسپیڈ میں ہیں یوں ٹرن پر مجبور کر دیں، وہ محبوب۔ میں کشمیر جا رہا تھا، اچانک نہ تو مڑ گیا، یوں وہیں سے موڑ لیا، میں نے موبائل وہاں پہ دیکھا، پتا چل گیا ایک ممتاز نشان تھا جو محبوب کا ہوتا، نہیں سمجھے؟ اس کا کون آ جائے، میرا اپنا پلان جاری رہے، محبت کے تقاضے کے خلاف، یہ لوگ صحیح ہے کیوں؟ محبت کے تقاضے کے خلاف، محبوب وہ ہے، محبوب ابھی محب کی بات نہیں کر رہا، عاشق کی بات نہیں کر رہا، محبوب وہ ہے جس کی وجہ سے پلان بدل جائے، آپ کا پلان تھا کچھ اور، مگر محبوب نے کہہ دیا ہو گیا کچھ اور، تھوڑا سا اور بولو جی، جب بات بنی تھی فوراً مڑ گئے، میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا اس کی محبوب کا ہوتا ہے، ابھی انتظار مت کرو گی میں منگیتر کو کہوں گا، یہ کیوں سوچتے ہو کہ منگیتر کو کہوں گا؟ میں کہتا ہوں تیرے کسی استاد کا آ گیا، تیرے امی کا آ گیا، ابو کا آ گیا، نہیں سمجھے؟ تیرے لاڈلے ابھی نو مولود لالو گوہر کا آ گیا، 10 سال کے بعد جو بچہ ابھی پیدا ہوا اس کی کتنی عزت، اس کا آ گیا، کہاں تم دنیا جاؤ گے؟ نہیں، جہاں ہے وہاں جاؤ گے، اس کو کہتے ہیں محبوب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیت المقدس دیا، مدینہ جب پہنچے کہا آپ کعبہ کی طرف نہیں، اس طرف رک کر کے نماز ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ والا پہلا قبلہ اچھا لگتا تھا، اوپر دیکھتے رہتے تھے، جیسے آپ مہمان کے لیے اوپر دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید ہیلی کاپٹر اتر جاؤ بہت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر میں سمجھ رہا ہوں بلا قد نرا، اللہ نے کیا کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اوپر کیوں دیکھ رہے ہو؟ مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے تو وہی قبلہ لینا چاہتا، اس لیے میرے طرف، میری طرف، میرے قلم کی طرف، میرے دفتر کی طرف میری نگاہ لگی ہوئی، آخر تو مصطفیٰ محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آخر تو مصطفیٰ محبوب تھے، اور محبوب کی کوئی بات ٹالی نہیں جاتی، اگر ٹل گئی تو پھر آپ عاشق نہیں ہے، محب نہیں، اور وہ بھی آپ کا مکمل محبوب نہیں، محبوب تو مبنی ہوتا ہے اور نہیں ہوا کرتا، نہیں سمجھا؟ اور تو میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے
وہ یہ امام قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس کتاب میں آخری چند باروں کا اشیاء لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ محبوب ہونے سے کلمے کے محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان وہ انسان محبوب ہو جاتا ہے جس زبان سے یہ کلمے صادر ہوتے ہیں۔ ارے وہ گلی محبوب ہو جاتی ہے، وہ گلی محبوب ہو جاتی ہے جس گلی میں لیلا کبھی گزری ہوتی ہے، کہتا ہے وہ نہ صحیح اسی گلی میں تو رہتی تھی، اسی مکان میں تو رہتی تھی، امر و غلط دیا ہے دیا لیلا وقت بدل جدار بدل جدار وما حب دیا شرف قلبی ولكن حب من سكنت دیا۔ مولانا اخلاق صاحب کو شہادت سامنے جا کے یہ اٹھا دیتے اخلاق کی ڈائری کھول دیتی جی بہن سنی ان کی برکت سے آگے شروع ہو جاتے۔ لیلا کی بات معلوم بس ہماری صوفی نے کہہ دیا بھومی میں عشق کے مولا سو لیلا کے در مولا عشق کے مولا ہم لوگ تو سنی نہیں، میں نے کہا خیال کا تصویر عشق کے مولا کر کمز لیلا بھول عشق کے مولا کر کمز لیلا بھول بھولے بشتر بہنوں مولا بھول لیلا کو سے اتنا پیار اس کو تو مولا سے پیار مسلمان کو ایمان والا کو کتنا ہوگا۔ شیخ کا بستر جینے وسط پر چلے چلے عشق کی ذلت سے سودا گھر میں جرابے کو ملے حکیم اختر صاحب کے شاعر مسلمان ہوئے تب جب کچھ ملتا ہے کہتے ہیں بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے یہ چیزیں ملتی ہیں اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں اور جو بہت بار بار کہتا ہوں امام بخاری کو صرف محدث جانا جاتا ہے جبکہ ان پر بہت گہرا علم صوفیت کا بھی تھا، یعنی صوفی تھے ولی تھے تزکیہ اور احسان کے زبردست انسان تھے، مگر مدلل کرنے کا وقت نہیں جی آپ کو سمجھ کے بڑی یہ بتایا جی۔ اب وہ تزکیہ اور احسان اسی لیے جو حدیث لائے ہیں سبحان اللہ یہ تزکیہ ہے، کیا تزکیہ ہے؟ کہتے ہیں عجیب مولانا تم دینیات میں آئے تھے تو دونوں نام پہلے نہیں تھی نا بولو، اور یہ میری کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے تھے، بتا رہے مجھے میں یہاں نام کھانے کے رہتا تھا اس لیے کہ دنیا میں تھے تو روح کا ڈبہ پھینک کر آئے تھے اور اس کے لیے جائز ہے جنگلی بیٹی کے اس کے لیے کیا جائز ہے، مگر کیا آج آپ ایسے مایا ناز انسان نہیں ہو گئے کہ آج کتنے بڑے بڑے اکابر اساتید علم خدا میں بھی خادم القرآن والمساجد جیسا متفکر انسان متوسط انسان اور آپ کے اساتذہ جو علم کے فضل کے اسرار و حقائق کے ماہرین ہیں وہ سب آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے کے سارے وہ ہیں کہ آپ کو دیکھ کر یہ کہنے کا جی چاہتا ہے، آپ کو دیکھ کر یہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت مرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے تو جہاں ادھر ادھر چلے گئے تو کیا ہوا 500 کی تعداد
جی تو پھر نبی کو رکھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جب تک ضرورت ہے گیٹ پر چوکیدار کی وہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ پھر اللہ کے نبی کو اتنی جلدی اللہ نے کیوں بلا دیا؟ صرف 23 سال دورے نبوت کے بعد 23 سال زندگی میں کیوں بلا دیا؟ کہنے لگے میں چاہ رہا ہوں لیکن میں ایسے ثبوت ایسے میرے مولیدین ایسے طلبہ ایسے میرے شاگرد میرے دیوار میں پیدا ہو چکے ہیں کہ میں کہیں بھی رہوں یہ میرا جان برابر تھام سکتے تھے، میرے جبل کی پہاڑوں کی حفاظت کر سکتے۔ چنانچہ اسی نبی کے پہاڑ خیال اور رب کائنات کے اس نظام کے تحت اللہ یہ 42 سال بسال حفاظ قرہ اور غربہ کی چیزیں پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ نبی کے بھروسہ کر کے ایک آرام کا اختیار نہیں۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تھا تو بہتا کے اوپر سے اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو یہ نہیں کہا کہ میرے بات کیا ہوا، تو اللہ نے کہا جاؤ کہہ دو جی گلشن کی ہر گلی کی حفاظت کریں گے ہم۔ نہ جانے کس گلی سے کوئی اس بات ہے کیوں کریں گے؟ ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے۔ اسی لیے ایک حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سن لیجیے آپ کی فضیلت کی فرمایا تھا، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ وقت تو میری خواہش سے تڑپتا ہوں کہ وہ چہرے دیکھوں جو میرے بھائی تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ سے ہماری خواہش ہے یا رسول کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ تم صحابی، تم میرے صحابی ہو، میں بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں بھائیوں نے الذین یأتون من بعد جو 2022 میں آئے تھے، یعنی وہاں سے چلے گئے 2022 میں بھی وہ آئیں گے، 2022 میں بھی آئیں گے، یعنی میرے صحابہ کی ٹیم تک نہیں آگے تک تابعین ہے، محدثین ہے، پھر اور راسخین ہے، شدہ 2022 اور 1445 کے نبی کے یہ وارثین ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں معاشر میں یا رسول اللہ جامع کوثر ہمیں بھی عطا کیجیے۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے من انت وما انت، آپ کہہ دیجیے گا یا رسول اللہ ہم وہی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آپ نے کہا ہوتا یہ آپ کا مقام ہے، معلوم تھا یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں، ورنہ بھی کرنا کرے گا تو ہم نکل جائے اور یہ انداز اور اپنی تفصیل تو پوری کی جائے گی۔ اس سبق میں میں تذکیر کو غالب رکھتا ہوں تدریس پر، سمجھے آتا ہے اس لیے کہ وہی غالب ہے آگا بڑھنا۔ جی اب سنیے یہ جو حدیث ہے صرف آپ کے لیے نہیں ہے لیکن آپ اس کتاب میں اکمل ہے۔ اب المطلب لا یطلق کبھی کبھی ویران ہونے کے بعد کبھی آپ کو جوڑ دیتے ہیں اور کیا تو یہ نہیں ہے اختلاف کی سب شامل ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کنارے تک کہ ہم بھی وہ بنے کہ محشر میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ لیں، ہم جامع کوثر کے لیے جائیں اور اپنی شفاعت لینے کے لیے جائیں یا آپ کا چنر و دیدار کرنے کی غرض سے تقاضا رکھیں اور پوچھا جائے کہ یہ کون ہے کہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو کہہ دو وہی ہے جن کو دیکھنے کے لیے اپنا بھائی بنا کر آپ نے کرا ہے۔ اسی لیے ایک جگہ کہا صحابہ کے سامنے لمن رفعنی و نبی، جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا اس کو ایک مرتبہ مبارک، اس کی ایک شہادت، ثم توبہ 3 مرتبہ مبارک اس کے لیے۔ لمن آمن بی ولم یرانی، ابن حبان کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں، صرف سنا ہے کسی مولوی سے، کسی ممبر پر پڑھا ہے کسی کتاب میں کہ کوئی آمن اللہ کا یتیم آیا تھا، بڑا اچھا انسان تھا، اس نے سب جو کیا سب اچھا کیا، اور جو اس کے ساتھ رہے گا اس جیسا کرے گا وہ بھی اچھا سمجھا جائے گا، اور وہ میری دیوانے ہوں گے، ان کے سامنے بھی بیرار کی طرح مصیبتیں ہوں گی، ان کے سامنے بھی خباب کی طرح سے سختیاں ہوں گی، ان کے سامنے بھی حمزہ کی طرح شہادت کے مواقع ہوں گے، لیکن وہ گھبرائے گا نہیں، وہ یوں کہے گا مجھے نصیب کرو یا میرے جھوٹوں کا میرے خیال کو
کئی طرح عنوان ہے، لیکن اسی مرکزی عنوان میں یہ ذیلی ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب چھوئی تو حضرت جماعت نہیں کی تھی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں الرد کا عنوان لاتا، الرد علی الجہمیۃ وغیرہم اے من القدریۃ والمعتزلۃ واخوانہم وامثالہم، ان کی تنقید جانتے ہو آخر میں جا کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جیسے میں تردید کر رہا ہوں اور بڑے پرسکون ماحول میں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ امام بخاری پر بھی حملے ہوئے، سچ بولنے کی وجہ سے حملے ہوئے ہیں. اور یہ یاد رکھو کہ جو دین کی خدمت بزرگوں کا تجزیہ ہے، دین کی جس خدمت کی راہ میں روڑے زیادہ ہو، سمجھ جاؤ خدمت نہج نبوت پر چل رہی اور بہت پرسکون ماحول میں کرتے جا رہے ہیں تو کچھ راستہ ہٹا ہوا ہوگا. ایسا غور کر رہے تو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، تین مرتبہ جہاد نہیں ہوئی، مطلب چھوڑنا جہاں جا رہے ہیں مخالفتیں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا حضرت پر کہ حضرت کوئی زبان پر ایک دن آ گیا، میں نے کہتا کہ لائے اس کا چینل ختم کر دیا، ایک دن زبان پر آ گیا اللہم بقسطنی، اللہم بقسطنی، اے اللہ اب آپ مجھے اپنے پاس دیا، اللہم بقسطنی الیک وقالیہم ما قصدونی بہ، مجھے اپنے پاس بلا دو اور ان ظالموں کو ان کے کیے بھرے کا مزہ چکھا دو. ابھی سوال کرو کہ موت کی تمنا کیوں کی؟ کہہ دو کہ اس لیے کی تھی تاکہ تم کتنا ان کے ایمان پر دن بنا دے، یا یوں کہ آ گئی تھی خود ارادے سے نہیں کی تھی تاکہ کے آگے بڑھ جائے. بہرحال امام بخاری آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ پرسکون ماحول میں جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو صحیح دین کی خدمت کبھی بھی پرسکون ماحول میں کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اور مزاج یہ ہے کہ سبھی زکات رہا ہے حضرت سے تعلیم ہو چراغ مستقبی سے شرارت لہبی، ہمارے اس چراغ کو بجھانے کے ابو لہب کی طرف سے شرارتیں چلتی رہی، اسی شرارت سے شرارتیں چلتی رہی. حالانکہ میں نے کہہ دیا تھا ابو جہل سے، کیا ابو لہب سے میں نے کہا تھا زیادہ بجھاؤ نہیں چراغ نبوت کو، یہ وہ چراغ ہے کہ ایک تو یہ کہ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جانا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھوکنے آؤ گے تو میرے رخسار کی چمڑیاں تو گر جائیں گی، تو ہوٹ سے بے ہوٹ تو ہو جائے گا، مگر چراغ بجھنے والا نہیں ہے. چراغ آپ کی عزت در فروز، اس کو اللہ نے جلایا ہے. چراغ آپ کی عزت در فروز حرام تم زدت ریشن فسوست، اس کی گالی جل جائے گی، میں نے تو گالی چلا دیا، پتہ نہیں گالی چلی نہیں. آج کے حال کے اعتبار سے میں نے ترجمہ کیا، بس سمجھ میں آ رہی ہے جی. تو حضرت نے آپ کو سبق دیا تو آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ. کیا مطلب یہ ہے کہ حالات سے تھوڑا کام نہیں چھوڑے. ایک نصیحت ہے کتاب الرد علی جہمیہ، اس زمانے میں جہمیہ کا رد مطلوب حضرت نے ہو کیا، آج جو رد مطلوب ہے وہ ہم کو کرنا. اور یاد رکھو ہر دور میں اہل علم ہی نے اپنے علم سے دین کی حفاظت کی. جیسے حفاظت کے دو راستے ہوتے ہیں، پوری عینی والابصار، یہ حفاظت کے دو راستے. واذکر عبادنا ایوب و ابراہیم، چند نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوری عینی والابصار. کسی جگہ اپنا مشن کامیاب کرنے کے لیے دو طاقتیں چاہیے. عینی ہاتھ کی طاقت، بڑے تو تھپڑ نہیں ادا نہیں سمجھے، عملی طاقت اس کو کہتے ہیں. والابصار بصیرت والی، تحقیق والی، جواب دینے والی طاقت. ایک شخص آیا پانی کے اوپر بدلا کیوں بنا ٹیلیوی پر پوچھا ہو، حضرت نے کہا میں بدلوں میں تحقیقی اور غیر تحقیقی. بتاؤ سو کے لیے کون سا چاہیے؟ اس سے پوچھا کون سا چاہیے؟
مسجد میں وہ بھی سنا ہوگا جو میں تو حضرت نے تھوڑا اس کی بارے میں کیا کہا، جو تحقیقی کے بارے میں تحقیقی کے طلبگار کو سوچو اس کی کھوپڑی کے بارے میں تو کیا ہے، شاید کسی ہاسپٹل میں بھیجے جانے کے قابل ہو، جب تحقیقی سنا دیا کبھی حضرت وہ بھی سنا دو اور ان میں کیا بتاؤ، ارے دیکھو صحبت تو اثر پڑتا ہے، انسان کا مزاج یہ ہے کہ کھا رہا ہے تو وہ کسی کو دیکھ لیتا ہے تو بلا لیتا ہے، ایک روٹی کے دو ٹکڑے کر کے، ایک کھجور کے دو ٹکڑے کر کے دونوں پیٹ بھر دیتا ہے، اسی لیے کچھ چالک گھومتے بھی رہتے ہیں، جہاں پلیٹیں لگی رہتی ہیں، کئی بچے کو مجھے پتا ہے کہ وہ جب دیکھتے کہ یہ کھولا گیا ہے رستہ کرنا اور دیر تک کرنا، پیچھے سے کسی کا سلام لے کر یا پھول لے کر پہنچ جاتا ہے، معلوم ہے کہ یہ کہے گا بیٹھی بیٹھی بیٹھی، اچھا رس میں یہ کہا کہ انسان ہے اور کتا کیا ہے، ایک گھنٹی ڈال دو دوسرا اگر آئے گا بھوک بھوک کر بتائے گا، اس لیے شریعت نے منع کیا کہ اگر تم انسان کے گھر کے جینا چاہتے ہو تو کتا مت پاس میں رکھو، ورنہ تم ایسے ہو جاؤ گے کہ تم ہڈی خود کھا سکو کہ نہ کھا سکو لیکن اپنے بھائی کو تم نہیں کھانے دو، اور اسی کا اشارہ کیا قرآن مجید میں، تم لوگ تملکون خزائن رحمت ربی، اللہ کہتے ہیں میں جنت کی چابی بھی دے دوں نا، تم اکیلے ہی رہو گے یا اکیلے سے بنو گے تو کہاں کے گھومو گے کرو گے، کسی کو آنے نہیں دو گے، اتنے بخیل ہو قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو حضرت نے یہ تصدیق کے جواب دیا، اور آپ کو بھی اس طرح سے جانا ہے، اس طرح کے جوابات آپ کو دینے پڑیں گے، صرف دینے پڑو گے، مفتی محمود صاحب جب وہ بھی ابھی قریب میں ایسی شخصیت کا نام ہے کہ نہایت عالم جواب، ویسے علماء جو ہم تو تھے ہی ایسے، جس پھر کے غلط کر رہا ہو اور جس مسئلے کا غلط کر رہا ہو خالی کہتوں میں یہ کہنا، جب مفتی محمود صاحب دیوبند کہتے تھے تو مبلغ تھے کچھ لوگ، تو وہ مبلغین جب جاتے تھے مناظرے کو، جسے مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک مسئلے میں صرف اتنا آگے تھا، حضرت یہ بتاؤ کہ مجھے کیا ثابت کرنا ہے، نہیں سمجھے کیا، دو ثابت کرنا ہے یا اس کو تین ثابت کرنا ہے، اسی صلاحیت کا نام مولوی ہے، اسی صلاحیت کا نام کیا ہے، مولوی ہے، شبد دیکھ کر یاد کر لینا، بچوں میں سنا دینے کا نام مولوی نہیں ہے، جی حضرت نے بتا دیا بس گئے اور کہہ کے آ گئے، اور حضرت کو تو بہت اچھا لگا لوگوں نے، ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا حضرت یہ بتاؤ جب کوئی جانور مر جاتا ہے، بکرا مر گیا، بھینس مر گئی، اونٹ مر گیا تو آپ لوگ نہیں کھاتے، اب خود کاٹتے ہو تو کھاتے ہو، تو اپنا ہاتھ اتنا اچھا ہے اور اللہ نے کاٹ دیا موت دے دوں تو نہیں کھاتے، انہوں نے کہا دیکھو غلط ماننا، نل دو طرح کے، ایک تم نے لگایا ہے گھر میں، ایک تم نے لگایا ہے، بتاؤ اس سے وضو غسل سب کرتے کہ نہیں کرتے، لیکن ایک لگایا گیا ہے، اب تم سمجھو سمجھو، بتاؤ کیا اس سے بھی وضو غسل کرتے ہو، لاجواب ہو گیا، پھر کیا کہتے ہو تم کو پیشاب کی ضرورت تھی،
کوئی فائدہ نہ ہو یا فائدے چکیدہ پہلو کی نہ ہو. یہاں فائدہ ہر ایک تو سراحت ہے اور ممکن ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. سراحت ہے کہ توڑا جائے گا، میدان لگائی جائے گی. نظر بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ تو آپ کے آگے چل کر متضرر پیدا ہوں گے. اب تو ہم تو کہیں ٹیم بنا کر احزاب بن کر آئے گے، جیسے خندق میں غزوہ احزاب بھی ہو کرتا ہے. یہ جماعت وہ جماعت کل جماعت جٹ گئے. یہ بھی پتلی جمہور نہیں سمجھا، متضرہ کون سارا کسی میں جٹ گئے. پھر ہم سب ایک ساتھ سے کہتے ہیں ہم نے کہا خندق میں آئے ہوئے احزاب خندق کا حصہ بنا دیا تھا، تو یہاں بھی تم کو انشاءاللہ خندق کا حصہ بنا دیں گے. اور اس وقت کے متکلمین نے سب کو جواب دے بھی دیا. اب آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کیوں کریں گے. عدل اس لیے کریں گے کہ دیکھیے عدل کے بعد دو چیزیں ہوں گی. ایک تو اظہار انصاف، نمبر دو اضافہ مسرت، نمبر تین اسقاط خصم. تین چیزیں ہوتی ہیں. سمجھ میں آئی نا؟ عدل ہوگا تو انصاف ہوگا، اور جب انصاف ہوگا تو بچوں کی خوشی میں اضافہ ہوگا. اضافہ مسرت، بروں کو بولنے سے بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی. وہ یہ نہیں کہے کہ جنت والوں کو میں نے تو اٹھا کے دے دیا. اگر ایسے اٹھا کے دے دے تمہارا پہلا نمبر تو کیا کریں گے؟ وہ تو اس میں تعلق بنا لیا تھا نا، اسی لیے. لیکن اگر چیک کر کے کافی چیک کر کے تول کر کے ناپ کر کے پہلا نمبر دیا جائے تو کیا کرو گے؟ واقعی ہے جس کا حقدار تھا. صحیح ہے، چپ ہو جائے گا آپ کا دشمن، اس کا خصم. اب جب اس کی مثال یہ ہے کہ میں آپ کو یہ چشمہ کی گھڑی ہدیے میں ایسی دے دی، تھوڑی سی خوشی ہوئی، لیکن آپ تو سوچو گے شاید مجھے گھڑی سمجھ کر دیا، اس لیے کہ میرا چشمہ بہت پرانا دکھ رہا تھا اور ہاتھ میں گھڑی ہوئی. تو خوشی تو ہوئی، لیکن گھڑی ہونے کا خیال بھی آیا تو تھوڑی سی خوشی میں تھوڑا سا گھبرا گیا. نہیں آگے گئے تھوڑے سے بندر آگے نہیں آگے. لیکن اگر یہ کہہ کے دیا جائے تو پڑھتا بہت ہے اس نے چشمہ کی ہے، تو پڑھتا بہت ہے، تہجد کا پابند ہے، نمازوں کا پابند اس نے کھڑی ہوئی تاکہ کے لیے نہ کرتے کبھی. اب بتاؤ اگر یہ چشمہ لینے آپ کا لطف بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ ایسے کہے کہ میں نے جنت دی ہے جنتیوں کو، لیکن اس عمل کی وجہ، اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے میرے آنسو میرے بڑے اچھے لگے. ایک استاد نے تو تھپڑ لگائے تھے، مگر تو یہ کہہ رہا تھا یا اللہ کاش یہ تھپڑ میری دنیا میں علمی صلاحیت اور آخرت میں صحبت نبوت کی صحبت نبی
یہ سب کیوں انسان کی وجہ سے نہیں. الرحمن یہ میری رحمت کی برکت ہے, وہی فضل کی برکت ہے. سمجھ میں آتا ہے جی. من حبیب رحمان. اچھا میں جو کہہ رہا تھا وزن کریں گے تو کیوں وزن کریں گے, اس کی یہ وجہ ہوگی تاکہ آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے اور مخالف کیا ہو جائے, چپ ہو جائے. اب یہاں کیا چیز توڑی جائے گی, اب تھوڑا جلدی لے کے جلدی سے ختم کرو اور کوئی تھوڑا سا اشارہ معلوم ہو جائے کہ کتنا ختم کیا بجے کا جی. ہاں سنیے, تین چیزیں اس میں, تین اقوال ہیں. ایک تو یہ کہ اصحاب اعمال کو توڑا جائے تو ہر سال آپ بھی سنتے ہوں گے, اور یہ بھی سبق کا حصہ ہے. اصحاب اعمال توڑے جائیں. آدمی کو اللہ ترازو پر بیٹھا دے دے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ ترازو بن چکی ہے, جس پر بیٹھائے گئے ہو چاہے کتنا نہیں ہوگا, 225 کلو کا ہو تو کیا نہیں سمجھے. ترازو پر بیٹھا دیں گے. سنیے ذرا, ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہہ دیا وہ ترازو مجھے دکھا دو. جب دیکھا تو کہنے لگے یا اللہ منی الذی یقدر کون ہوگا عبادت گزار جو اس ترازو کو اپنی عبادتوں سے بھر سکے. اتنی بڑی ترازو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جانتے نہیں اذا رضیت عن عبدی, جب میں اپنے بندے سے خوش ہوں گا اس کی کسی عمل کی وجہ سے, ملا تو شد تمرتی, تو ایک پوری کھجور بھی نہیں, اس کی پاس سے ہی میں بھر کے دکھا دوں گا. میں بھر کے دکھا دوں گا, وہ میرا کام جی. اللہ تعالیٰ ہمارا سب ایسے جی. بارش تک رہ گئی تو لٹک کاٹنے میں تو کیا کہہ رہے تھے, اصحاب عمل توڑے جائیں اور اصحاب اعمال میں ہم کو بیٹھا دیا جائے. خود بولے بغیر مولانا کتنی تصویر پڑی ہے سیدھی والی اور کتنی تصویر پڑی ہے الٹی والی, کتنی والی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.